جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع زمانہ اسلام میں کچھ قریش کے لوگ اسلام لے آئے، قبول کر لیا، اس کے بعد حج کا موسم آ رہا تھا۔ قریش کو اس خطرے کا علم ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہیں خوف تھا کہ یہ حج کے موسم میں جب عرب کے لوگ پورے عرب سے آئیں گے حج کرنے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسی لیے قریش کے لوگوں نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اس خطرے کے پیش نظر ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو کیسے روکا جائے گا۔ لہٰذا وہاں ولید بن مغیرہ نامی شخص جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، ہوش حواس کے مالک تھے، اچھے پڑھے لکھے انسان تھے، سمجھدار اور سمجھ بوجھ والے تھے، ان سے میٹنگ کی ان لوگوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس کو جب قریش کے لوگ آئیں گے تو نبی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے وہاں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر اور کاہن ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد کی باتیں تو جادوگر جیسی نہیں ہیں، جادوگر کو میں نے دیکھا ہے، اس میں جھاڑ پھونک کا کوئی کام نہیں کرتے یہ۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ کاہن نے کہا کہ نہیں، نجومیوں کے بھی عقائد اس کے نہیں ہیں، شاعر ہیں، شاعر کے بھی قافیہ اور ردیف نہیں ہے، سجا نہیں ہے اس کے باتوں میں۔ تو یہ سب پریشان ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو جائے گی اور مکہ کے لوگ جو حجاج کرام آئیں گے، یہاں پہ حاجی آئیں گے، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ سب باتیں جب ختم ہو گئیں اور سب لوگ لاجواب ہو گئے تو پھر ان کی مجلس کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی، اور پھر کوئی اور ان کے پاس کیا نہیں تھا، کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ لہٰذا اب قریش دھمکی پر اتر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دینے کے لیے آپ کے چچا کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس، اور ان سے شکایتیں درج کرائی کہ آپ کے بھتیجے نے، آپ نے دیکھا ہی کہ یہ کس طرح سے ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ جو مسلمان ہو جاتا ہے خود بخود اس کے رشتہ دار کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر رہتے ہیں۔ تو آپس میں ہماری دشمنی بھی بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے انہیں منع نہ کیا دعوت و تبلیغ سے تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم آپ سے برداشت نہیں کریں گے یہ آپ کے بھتیجے کو۔ لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کو لگام لگائیں اور ان کو کنٹرول کریں اپنے بھتیجے کو۔ لہٰذا وہ لوگ چلے گئے۔ ابو طالب بڑے ہوش و حواس والے، سمجھدار سمجھ بوجھ والے آدمی تھے تو غیر مسلم کافر، لیکن سمجھدار انسان تھے، باشعور تھے، لہٰذا انہوں نے خاموشی اختیار کری اور پھر جو ہے کئی بار آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چلے گئے وہ لوگ تو عرض کیا کہ بھتیجے تم نے دیکھا کہ کیا کہا ہے تمہارے قوم کے لوگوں نے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ہمارے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو ابو طالب کا دل کیا ہو گیا؟ آنسو آ گیا آپ کی آنکھوں میں۔ تو ابو طالب کا دل بسیج گیا بھتیجے کے معاملے میں۔ پھر نبی کو بلایا، کہا میرے بھتیجے تمہیں کوئی فکر اور غم نہیں کرنا ان کے بارے میں، آپ کو جو حکم ملا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیے۔ تو اس واقعے میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے کہ کسی بھی موڑ پہ ہمیں دعوت کا کام نہیں روکنا ہے، زبان سے، قلم سے اور عمل سے دعوت دینی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔